بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی میری ویڈیو میاں والی کے ایک ایسے گاؤں کی ہے جو کہ میاں والی میں جغرافیائی، معاشی، ثقافتی اور مذہبی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پکی شامردان، جس کے لوگ خوش مزاج، جس کی فصلیں شاداب، جس کی خوبصورتی دریائے سندھ، جس کا حسن جناب راج۔ ایسا گاؤں جہاں خاندانی دشمنیوں کا نام و نشان نہیں، جہاں لوگ بغیر تفریق کے مذہب و نسل ایک دوسرے کے ساتھ خوش خرم زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو، پکی شامردان کے لوگوں کی زندہ دلی کا پہلا ثبوت یہاں پر لگنے والا ہفتہ وار میلہ ہے، جہاں پر آپ کو ہنستے اور ہنساتے کئی چہرے نظر آئیں گے۔ کڑکیاں مرچا گارنٹی دا مال ہے۔ آجا آجا کڑکیاں مرچا آج اتوں مٹھے نال جوس پیو پکی شامردان کی کئی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ علاقہ جغرافیائی لحاظ سے پہاڑی بھی ہے، میدانی بھی ہے، صحرائی بھی ہے اور دریائی بھی ہے۔ تاریخی لحاظ نال تاں یہ پورا جو ساڈے علاقہ ہے جس کو اج پکی شامردان آکھنے ہیں، یہ بہت اہمیت نہ حامل ہے۔ لیکن پکی شامردان جڑے نے کو نام دیتے گئے وہ 1837 نے وچ ساڈے بہت بڑے بزرگان جنہوں نے نام تو اس علاقے کا نام پکی شامردان رکھا گیا، سخی شامردان۔ آج بھی انہوں نے اولاد پکی شامردان اور بلوچ شریف موجود ہے، تو وہ اتنے پکی شامردان ہیں۔ اس ٹائم ایک ریگستانی علاقہ ہے، اتنی جڑی مقامی آبادی ہے انہوں لوگوں دو گزارشات کی تھیں پیر شامردان کو کہ ایک مسئلہ یہ کہ دریائی پانی چڑھنے وجہ تو کافی نقصان تھی اور اموات تھی، دوجا یہ جو پہاڑی پانی ہے نا اس وجہ تو سپ کافی جو پہاڑ پاس لڑ کے آنے نا سپ نہیں وجہ تو یہ اموات زیادہ ہونی ہیں۔ سخی شامردان اپنا ایک قلعہ کھوڑا دریا نے تھوڑے جے دور، تو انہیں فرمایا کہ آج تو بعد یہ پانی بھی تھوک نقصان نہ دے سی، تو میں دعا کرنا پا کہ سپ کے نال بھی تھوڑی مقامی آبادی میں کسی بندے کی موت نہ ہو سی، سپ نہیں ہوئی تو کسی کی موت ہوئی یہ ایسا کو نہیں سنا۔ کہ دوجا تاریخ نے ایک بہت بڑا سیلاب ہے تو گزرا 2010 نے مقامی طور پر دکھان ساری نزدیکی دو آبادیاں ماڑی شہر میں کافی نقصان تھا، کالاباغ میں بھی کافی نقصان تھا۔ اس سیلاب نے دوران بھی پکی شامردان میں اتنا نقصان بھی کو نہیں ہوا۔ دوستو، پاکستان میں موجود دو قصر زینب میں سے ایک پکی شامردان میں واقع ہے، جہاں پر عقیدت مند ہر روز امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ کے روضہ پر سلام کرنے کے لیے آتے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ون ٹائم اسٹوڈیو کی مدد سے علام کشائی کے موقع پر لی گئی یہ ڈرون شاٹس نہ صرف روضہ مبارک بلکہ پورے علاقہ کی خوبصورتی کی عکاسی کر رہی ہیں۔ ایک سرکاری اور دو پرائیویٹ ہسپتال، لڑکیوں اور لڑکوں کے 2 ہائی سکول اور کئی پرائیویٹ سکول رکھنے والا یہ گاؤں امید ہے جلد ہی ایک
ماڈل ولیج کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تو گائز مجھے نہیں آئیڈیا مجھے یہ ویڈیو بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا، کیونکہ میں نے اپنے پکی شمردان کی ویڈیو بہت زیادہ بنائی ہے، لیکن میں یہاں پہ کافی عرصے بعد آ رہا ہوں، بلکہ میں یہاں پہ اس پارک میں پہلی بار آ رہا ہوں، حالانکہ یہ میرے گاؤں کے اندر ہی ہے۔ لٹرلی بہت ہی پیاری جگہ ہے، امیزنگ پوائنٹ ہے ہمارے پکی شمردان کے اندر۔ پکی شمردان کا یہ حصہ جو کہ TDCP کے انڈر ہے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے، جہاں پر قدرتی نظاروں کے علاوہ بچوں کے لیے جھولے، زپ لائن اور بوٹنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ بیک ویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اعلیٰ قسم کی بوٹس کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ ان کا میں آپ کو ہسٹری بتاتا چلوں۔ میری ابھی بات ہوئی ہے یہاں کے ایریا انچارج جلیل خٹک صاحب سے، یہ جو بوٹس تھی یہ کچھ عرصہ پہلے ایک سرکاری ادارے کے انڈر تھی، تو یہاں پہ ان کا پروجیکٹ جب بند ہوا یہ بوٹس نیچے کھڑی خراب ہو رہی تھی پانی میں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان بوٹس کو بچانے کے لیے پانی سے باہر لے آئے، یہاں پہ ان کی صفائی ستھرائی سارا کوئی مینٹیننس ہو رہی ہے۔ تو میں ابھی موجود ہوں جی اپنے پکی شمردان کی مشہوری کی سب سے بڑی وجہ جناب راج پہ، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پہ بنایا گیا ہے۔ جناب راج 1939 میں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی اور 1946 میں یہ مکمل ہوا تھا۔ باقی ہماری جو یہاں پہ اس کی جو لوکیشن ہے، اس ٹائم لوگ یہاں پہ آتے ہیں اسپیشلی اس کی غروب آفتاب دیکھنے۔ ابھی میرا کیمرہ شاید نہ دکھا پائے، بہرحال انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ غروب آفتاب کو میں کیپچر کروں، جس میں جناب راج کو بھی درمیان میں لے کے آؤں۔ اس عمارت کو جو سنگ بنیاد ہے وہ 1946 میں رکھا گیا تھا، اور یہاں پہ مقامی جو لوگ تھے ملازم، ان کے مطابق انوگریشن یہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ کی ہوئی ہے، اور اس لیے اس براج کا نام بھی جناح براج رکھا گیا ہے۔ جناح براج سے نکلنے والی نہر تھل جو کہ ضلع میاں والی کے علاوہ بکھر، خوشاب، لیا اور مظفر گڑھ کے اضلاع کی زرعی زمینوں کو بھی سیراب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تھل نہر سے ریت کی نکاسی کے لیے چھوٹے چھوٹے نالے بھی بنائے گئے ہیں، جہاں پر مقامی لوگ چھوٹی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، اور ان چھوٹی مچھلیوں کو مقامی زبان میں پوپل کہا جاتا ہے۔ دوستو، سرکاری سطح پر اگر میاں والی کے اس خوبصورت گاؤں پر مزید بھی توجہ دی جائے تو یہ سارا علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوگا۔ اس خوبصورت سے نظارے کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو کو لائک اور جزدان رائڈر کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔